محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے حرمت و تقدس کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلام نے اس مہینے کو خاص اہمیت دی، لیکن محرم کی عظمت کا تصور صرف اسلامی تعلیمات تک محدود نہیں، بلکہ تاریخ کے صفحات پر یہ حقیقت واضح ہے کہ محرم الحرام کو اسلام سے قبل بھی اہمیت حاصل تھی۔ زمانہ جاہلیت، یہودی اور نصرانی روایات اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگاروں میں بھی اس مہینے کا ذکر ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کہیں آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں تو کہیں دل جھوم اٹھتا ہے، اور کہیں تاریخ کے صفحات ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا محرم صرف کربلا کی یاد ہے؟ کیا اس مہینے کی عظمت صرف اسلام سے شروع ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے محرم الحرام اسلام سے پہلے بھی کیوں مقبول تھا۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ محرم کہتے کسے ہیں۔ محرم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ، یعنی ایک ایسا مہینہ جس میں جنگ، قتل و غارت، فساد سب حرام تھا۔ قرآن پاک میں 4 مہینے حرمت والے کہلائے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ محرم ہے۔ اسلام سے پہلے کے عرب، جنہیں ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں، وہ بھی اس مہینے کو بڑا محترم سمجھتے تھے۔ وہ لوگ بھی اس مہینے میں جنگ بند کر دیتے تھے، قافلے امن سے سفر کرتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے، نظر و نیاز دیتے اور دعائیں مانگتے تھے، یعنی محرم اس وقت بھی امن کا مہینہ تھا۔ ناظرین گرامی، آپ جان کر حیران ہوں گے کہ 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو بنی اسرائیل بھی بڑی عظمت دیتے تھے، کیونکہ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہودیوں کو روزہ رکھ کے پایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے نجات کا دن ہے، اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے خود روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور اہم روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 10ویں محرم کو ہی جودی پہاڑی پر ٹھہری تھی۔ اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قبیلہ قریش، جو خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا، وہ بھی محرم کے مہینے کو خاص عبادات کے لیے منتخب کرتا تھا، جن میں خانہ کعبہ کی صفائی، خصوصی قربانیاں، دعائیں اور تبرکات کا اہتمام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جاہل عرب بھی اس مہینے میں خون بہانے سے ڈرتے تھے اور اس ماہ مبارک کو محترم سمجھتے تھے۔ محرم الحرام صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایک عالمی تاریخی مہینہ ہے۔ یہودی اس دن کو نجات کا دن کہتے ہیں، قدیم عرب اسے امن کا دن سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے اس دن کو رحمت کا دن مانتے ہیں، اور آج مسلمان اسے قربانی، صبر اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا دن مانتے ہیں۔ اور پھر آئی قربانی کی وہ لازوال مثال، کربلا کا وہ واقعہ محرم کی عظمت کو نیا باب دے گیا۔ لیکن یہ محرم کی ابتدا نہیں، بلکہ عروج ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے محرم کو قیامت تک کے لیے قربانی کی علامت بنا دی اور ہمیں یہ بتا دیا کہ کیسے حق کو باطل کی جنگ میں ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے۔ کیوں مقبول تھا محرم الحرام اسلام کی آمد سے پہلے بھی؟ کیونکہ یہ اشہر الحرم کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی دن
کئی انبیاء کرام کو نجات ملی، کیونکہ یہ دن صبر، شکر اور امن کا دن ہے، کیونکہ یہ دن ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ محرم الحرام کی عظمت اور حرمت صرف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی جڑیں تاریخ قدیم، مذاہب اور انبیاء کرام کی یادگاروں میں بھی پیوستہ ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں امن، صلح، قربانی، صبر اور توحید کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام نے ان تمام روایات کو صحیح سمت عطا کی اور اسے مزید عظمت بخشی۔ محرم الحرام نہ صرف اسلامی سال کا آغاز کرتا ہے، بلکہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے بندے ہمیشہ ظلم کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے دور میں جہاں ہر طرف فتنہ، فساد اور بے چینی ہے، محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امن، برداشت اور قربانی ہی اصل راستہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ محرم الحرام آپ کے لیے کیا پیغام لاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اس بندہ ناچیز کو اجازت دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔